امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد آیا، مسجد میں آتے میں بیٹھ گیا، جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں مسجد آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے کہا تم جاہل انسان ہو، اٹھو تحیۃ المسجد پڑھو. تمہیں نہیں پتا تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں بڑا افینڈ ہوا اس سے، مجھے جاہل کا بڑی شرم بھی ہے کہ یار مجھے نہیں پتا اس بات کا. کتنا ان مائی لیٹ 20s یعنی 30 قریب تھے. میں نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر لیا، بڑا افینڈ ہوا. کچھ دن بعد مسجد میں آیا، آتے ہی میں نے اللہ اکبر کہ تحیۃ المسجد پڑھی، سلام پھیرا. ایک نے کہا کہ تو کتنا جاہل انسان ہے، مغرب کے ٹائم قریب ہے، عصر کے بعد کا مکروہ وقت ہے، تو نے 2 رکعتیں کھڑکا دی ہیں. تجھے پتہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ایک بندے نے کہا کہ پڑھو، ایک نے کہا نہ پڑھو، کیا چکر ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ میں 26 ایئرس کا تھا، مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ جب امام نماز ختم کرتا ہے اور ہم سے کوئی رکھتے رہ گئی ہوں تو ہم نے اسے کمپلیٹ کیسے کرنا ہے، یعنی کس طرح سے ان کو بقایا رکھتے پڑھنی ہے. تو مجھے اس باتوں نے بڑا افینڈ کیا، تو میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا ان his 30s. اور پھر اتنا علم حاصل کیا کہ آج پتہ آپ کو کوئی مفتی نہیں بن سکتا جب تک ان کی کتاب المحلہ للامام ابن حزم رحمہ اللہ وہ نہ پڑھ لیں. اور ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم لیٹ ہو گئے، اب تو یونیورسٹی میں آ گئے، اب تو کالج میں آ گئے. سو اسٹارٹ ارلی اینڈ نیور گیو اپ. شیطان ہے کہے گا کہ تو کون سا عالم دین ہے جو تو دین کا کام کرے گا. مجھے اب یہ بتائیں ابو بکر صدیق کے عالم دین بن گئے تھے جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یا اس سے اگلے دن وہ کیا عالم دین بن گئے تھے؟ نہیں، تو عالم دین بعد میں آ کے بنے. عائشہ بعد میں بنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود بعد میں علماء بنے. حالانکہ ابو بکر صدیق نے جیسے ہی اسلام قبول کیا اس اگلے دن پتہ کس کو لے آئے؟ عثمان بن عفان کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سعد بن وقاص کو، طلحہ بن عبید اللہ کو، زبیر بن العوام، 6 عشرہ مبشرین کو کنونس کر کے لے آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ ان کو اسلام قبول کرنا. اور اس اگلے دن ارقم ابن ابی ارقم کو، کتنے لوگوں کو، فوزین عالم. شیطان آپ کو بڑے وسوسے دیتا ہے. جب آپ دین کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، جب وہ اچھا سوچتے ہیں تو بڑے آبسٹیکلز، بڑے رکاوٹیں آتی ہیں.